بس انشاءاللہ ذرا شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورب زدنا علما ربنا تقبل منا وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمته قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیات کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر بیان کریں گے. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہماری پیاری بہن ماشاءاللہ حج پہ جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ساری رکاوٹیں دور فرمائے اور بہت جلد خوشخبری سنائے. انشاءاللہ ان کا بلاوا آ جائے کیونکہ مہر تو اوپر سے لگنی ہے. رحمان کے مہمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگلے سال حج کرائے. جن جن بہنوں نے نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائیں انشاءاللہ. تو اسی حساب سے رکھا ہے. حج کا مہینہ بھی ہے ماشاءاللہ, مبارک ایام بھی ہیں اور حج کے دن بھی ہیں اور ماشاءاللہ پھر ہماری بہن جا رہی ہیں. تو حج کا اصل میں جو حج کی روح ہے وہ کیا ہے؟
इंशाअल्लाह आज कोशिश करूँगी कि हज की रूह तक हम पहुँचे, ताकि हमें पता चले कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के इतने बरगज़ीदा अल्लाह के खलील थे, अल्लाह ताला ने जब उन्हें आज़माया और वो हर आज़माइश में पूरे उतरे, तो किस तरह से फिर परवरदिगार ने उनको दुनिया में भी, हम भी देख रहे हैं कि सुभान अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में हर तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके घराने, उनकी बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान जो है, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी अल्लाह ताला के सामने अपने आप को पेश करना, उनकी नज़रें, उनकी जान माल इज्जत हर चीज़ की कुर्बानियाँ दिखाई दे रही हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शान उनको अता फरमा रखी है, सुभान अल्लाह, उसके वही हाजी बता सकता है जिसको अल्लाह ताला बुलाएं और वो उम्रा या हज पे जाएं, तो आके वो कैफियत बता सकती हैं कि वहाँ पर हर तरफ से एक एक पत्थर पुकार पुकार कर ये गवाही दे रहा है कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े ही प्यारे दोस्त थे, और उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम जो है वो भी अल्लाह की अपने हबीब की प्यारी ज़ौजा और अल्लाह की बड़ी ही फरमाबरदार खातून थी। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने वालिद साहब से फरमाया कि अब्बा जान आपको ख्वाब आ रहा है तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे साबर पाएंगे। हर तरफ से निशानियाँ नजर आ रही हैं। ये देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया कि छुरी चला दे, और ये देखो कि बीबी हाजरा ने अपने हाथों से तैयार करके बेटा अपने हस्बैंड को दे रही हैं कि आप ले जाएं। तो हर तरफ उनकी निशानियाँ नजर आ रही हैं, उनकी फरमाबरदारियाँ, उनकी वो जो क्वेश्चन नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब हम जानते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हुक्म आ जाता था, उन्होंने ये कभी नहीं फरमाया था कि परवरदिगार ऐसा क्यों का कोई लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी में हमें नहीं मिलता। बस सर झुकाने वाले थे, मेरे रब ने ये चाहत फरमाई है, मेरा सर झुक गया मेरे रब के हुक्म के आगे। किसी तरह की तंगी उन्होंने महसूस नहीं की थी। और यही सुभान अल्लाह वजह है कि हमें भी रहती दुनिया तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो शरीयत हमारे पास है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही शरीयत है। हमारी नमाज का तरीका, हमारे सदक़ात का तरीका, हमारे रुकू सुजूद, हमारी कुर्बानियाँ, एक एक इबादत, हमारे नाखून कटवाने, हमारे सफाई करने, हमारे तहारत, एक एक चीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई है। उनकी शरीयत, उनकी सुन्नतें, उनके तर्ज़ ज़िंदगी जो झलक रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, और फिर यही हमें आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई कि रहती दुनिया तक मेरे खलील की सुन्नतें जो है वो लोग मेरे बंदे और दुनिया दोहराते रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो इन आयात में जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इंशाअल्लाह इनका तर्जुमा बयान करती हूँ। परवरदिगार फरमा रहे हैं कि हबीब, हमने इब्राहीम और इस्माइल से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों, रुकू करने वालों, सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। सुभान अल्लाह। और वो सफाई जो हमने देखी है वहाँ पे, सुभान अल्लाह, क्या कमाल है कि इधर खजूर खा के रखो, उसकी जो गुठली है वो भी नहीं रहने देते, इधर ज़मज़म पियो, वो आके पता भी नहीं चलता वो कब उठा के ले जाते, और हर वक्त वहाँ पे फर्श साफ हो रहे हैं, हर ऐसे जैसे चमक रही है हर चीज़। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं जब इब्राहीम ने कहा, ऐ परवरदिगार, तो इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हो, फलों की रोज़ियाँ अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फ़ायदा ज़रूर दूंगा, फिर इन्हें आग के अज़ाब की तरफ बेबस कर दूंगा। पहुँचने की ये बहुत ही बुरी जगह है यानी काफिरों के लिए। फिर फरमाते हैं, इब्राहीम और इस्माइल काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे कि हमारे परवरदिगार, तू हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात अपनी इताअत गुजार रख और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम करम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं कि ऐ हमारे रब, इनमें से अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिर में दुआ कर रहे हैं, जब खाना काबा को तामीर फरमा लेते हैं तो क्या दुआ करते हैं खड़े होकर कि ऐ हमारे रब, इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े और इन्हें किताब और हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, यकीनन तो गलबे वाला और हिकमत वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ जो उन्होंने अपनी कौम को दी थी, अपनी उम्मत को दी थी, कि मेरे बाद एक नबी उम्मी आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इंजील में अहमद है।
اور آپ نے فرمایا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کیونکہ انہوں نے جب بیت اللہ شریف بنا لیا تھا تو پھر دعا کی کھڑے ہو کے کہ یا اللہ میں نے تیرا گھر یہاں بنا دیا ہے، اب تو انہی لوگوں میں سے، یعنی جو مکہ کے لوگ تھے، انہی میں سے میری اولاد میں سے ایک رسول بھیجے، یعنی میرے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک رسول ایسا بھیجنا جو ان لوگوں کو تیری آیات سنائے اور انہیں پاک کرے، یعنی شرک سے، ہر طرح کی بت پرستی سے ان کو پاک کر دے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ دادا ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو دے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان سے پہلے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ موتا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ختنہ کرنے والے تھے، سرکمسیژن جو ہوتا ہے، اس سے پہلے کسی پیغمبر نے بھی ختنہ نہیں کیا ہوا تھا، تو آپ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے تھے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے تھے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے جیسے اس سے پہلے ناخن کٹوانا کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا یا شریعت نہیں تھی۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہی میں نے کہا نا شروع میں کہ ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بالوں کی صفائی کر رہے ہیں، اپنی طہارت کر رہے ہیں، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے مونچھیں نیچی کی انہوں نے، مونچھی پہلے بڑی بڑی ہوتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مونچھوں کو چھوٹا کر دیا۔ سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے قومیں اتنی لمبی عمر ہوتی تھی ان کی، 900 سال، 1000 سال، صدیاں، 1300 صدیاں، 1400 صدیاں، لیکن ان کے بال سیاہ رہتے تھے، وہ سیدھے رہتے تھے، وہ اڑتے نہیں تھے، ان کی کمریں ٹھیک رہتی تھی، دانت پورے کے پورے رہتے تھے اور نظریں بالکل ٹھیک، اور کیونکہ ہر چیز نیچرل تھی، کچھ بھی وہ کیمیکلز نہیں تھا، کچھ بھی آرٹیفیشل خوراک ان کی نہیں تھی جو آج ہم زہر کھا رہے ہیں، یہ سب تو وہاں اس وقت نہیں تھا۔ اب تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ کیمیکل سے، سپرے سے، اور جلدی جلدی گروتھ اس کی ہوتی ہے کہ فٹافٹ وہ بڑی ہو، فصلیں بھی، چکن بھی، بیف بھی، ہر چیز، جہاں تک کہ جو دودھ گایوں کا ہم پی رہے ہیں استغفر اللہ، اس پر اتنے اگر ہم وہ مووی ان کی دیکھیں تو دل نہیں چاہے گا کہ اس دودھ کو ہاتھ لگائیں۔ تو اس طرح کہ ہماری تو ہر چیز آرٹیفیشل ہمیں دے رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہر چیز خالص ہوتی تھی، ہر چیز خالص۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمروں میں برکتیں بھی بڑی ڈالی، ان کی صحتوں میں بڑی برکتیں ڈالی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ بال سفید ہیں تو آپ نے پوچھا یا رب العزت یہ کیا ہے، کیونکہ یہ وہ مانوس ہی نہیں تھے اس چیز سے کہ کبھی بالوں کا رنگ بدلتا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم یہ وقار اور عزت کی نشانی ہے۔ تو آپ نے دعا کی، آپ نے کہا یا رب العزت پھر میرے وقار میں اضافہ فرما۔ پہلے چند بال سفید دیکھے، پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے سارے بال سفید کر دیے سر کے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں، کہنے لگے سب سے پہلے ممبر پر خطبہ کہنے والے، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے مگر ممبر پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، ویسے جہاں ٹولی ایک نظر آئی، گروپ نظر آیا، وہاں کھڑے ہو گئے، ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ ایک توحید کی دعوت ہوتی تھی، لمبی چوڑی تو کوئی شریعتیں اس سے پہلے تھی نہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوتی تھی۔ ہر پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ممبر انہوں نے پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے ممبر بنوایا۔ پھر فرماتے ہیں سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، دوسرے بادشاہوں کی طرف آپ نے قاصد بھیجے پیغام دے کے توحید کا۔ سب سے پہلے تلوار چلانے والے، آپ نے جہاد بھی کیے ہیں۔ سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے۔ پہلے لوگ پاجامہ نہیں پہنتے تھے، انہوں نے پاجامہ پہنا تاکہ پردہ ہو جائے، ستر ہو جائے، تو 2 ٹانگوں والا جیسے ہم شلوار ہے، انہوں نے پاجامہ سلوا کے پہنا، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات میں جاؤں، آج میں نے ایک چیز پڑھی تو میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا میں یہ ضرور مینشن کروں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے، یعنی یہ حاجیوں کی معرفت، حاجیوں کی رحمت سے جو 24 گھنٹے 24/7 خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے، کبھی کسی زمانے میں کسی وقت بھی خانہ کعبہ کا طواف رکا نہیں۔ میں نے سنا ہے، پڑھا تو نہیں، میں نے سنی ہے یہ بات کہ ایک دفعہ سیلاب آیا تھا اور اتنا پانی آ گیا کہ لوگ اندر جا نہیں سکے خانہ کعبہ کے اندر، تو لوگوں نے دیکھا، مکہ کے لوگوں نے، کہ سانپ آئے اس میں، اتنے بڑے سانپ، ان کے قد آدمیوں جتنے قد تھے، اور وہ اس پانی میں کھڑے وہ طواف کر رہے تھے۔ وہ سانپ بھی جنات ہو سکتے ہیں کیونکہ جنات اپنی فارم چینج کرتے ہیں تو وہ سانپ بن سکتے ہیں، تو وہ اللہ کو پتہ ہے
क्या मखलूक अल्लाह ने भेजी, लेकिन लोगों ने देखा इतने इतने लंबे सांप उन्होंने खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ किया। हम अभी गए थे ना, तो मस्जिद कुबा में गए थे। अच्छा। तो उधर पिक्चर पड़ी हुई थी ना, तो वो मेरे बेटे ने पूछा कि ये कब हुआ था, कैसा, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो सैलाब की है? हाँ। अच्छा। हाँ, बड़ी बड़ी ऐसे पोस्टर थे, तो अच्छा। उन्होंने बताया था कि इस तरह हुआ था, तो ये वाला वाकया हुआ। हाँ, ये मैंने सुना है पूरी किसी उसकी से। हिस्ट्री हाँ। किस वक्त की बात बताई, ये पुरानी बात है, मगर 100 साल ऑलमोस्ट हो गए कुछ, हाँ, लेकिन ये तारीख में है कि वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सुना है कहीं उधर से। बुक पूरी पड़ी थी, मैं लेके आऊंगी। अच्छा। कैलेंडर लेके हो ना, पुराने कैलेंडर, तो उन पे वो पिक्चर्स अच्छा। 1800 की 1850 की तस्वीरें हैं। तो सुभान अल्लाह, अब मैं वो जिन जिन घरों में है लाइव कुरान अल करीम चैनल है ना, तो उस पर लाइव खाना काबा शरीफ ही हर वक्त नजर आता है। तो हर वक्त किसी वक्त भी मेरा जब भी दिल उदास होता है तो मैं बैठ जाती हूँ और हसरत भरी निगाहों से हाजियों को, खुश नसीबों को देख रही होती हूँ जो तवाफ कर रहे हैं। और इतना आजकल रश है, अभी से ही सुभान अल्लाह, इतना शुरू में कम था लेकिन अब इतना रश है जो लगता है जैसे पता नहीं कौन सी मखलूक यहाँ पर उतर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तुमने मेरे घर को साफ सुथरा रखना है और इसको रुकू करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी तो हम सभी जानते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा इसको कवर करूं, क्योंकि खाना आज हज की जो फजीलत है मैं उस पर इंशाल्लाह तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जैसे कि हम आपने पढ़ रहे हैं अपने दर्स में भी, जो क्लास का दर्स जा रहा है उसमें भी हमने पढ़ा माशाल्लाह, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बातों से आजमाया, मगर हर आजमाइश से वो इस तरह से पूरे उतरे कि देखिए, जब नमरूद ने आग जलवा कर डाला तो आपने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये मेरे हस्बुनल्लाह होने वाला है, मुझे आपकी खिदमत की ज़रूरत नहीं, मेरा रब मुझे काफ़ी है और मेरा रब मेरा बहुत प्यारा कारसाज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आजमाया, आग में डलवाया और फिर आग को जन्नत के बागों का एक बाग बना दिया। तो इसी आजमाइश में आजमाया तो सही ना। मेरा पॉइंट आज ये है कि अल्लाह ताला ने कभी भी किसी को आजमाए बगैर कुछ नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हारी जानों से भी आजमाऊंगा, तुम्हारे औलादों से भी आजमाऊंगा, रिस्क दे के भी आजमाऊंगा, रिस्क ले के भी आजमाऊंगा और माल से आजमाऊंगा, हर तरह से फिर मैं देखूंगा ठोक बजा के तुम्हारा ईमान के कितने पक्के निकले। ठोक बजा के देखते हैं ना परवरदिगार। फिर आपने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा आजमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइशें अल्लाह के, जितना नबी जितना मुकर्रब था उतना ही ज़्यादा आजमाया गया। और हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा काम आजमाया है, कि कौन सी आजमाइश है जो आप पर नहीं है। सुभान अल्लाह। तो खैर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब आग से महफूज किया तो ये फिर नमरूद, आपको पता है नमरूद बादशाह जो था उसने 1 लाख बच्चे कत्ल करवा दिए, क्योंकि उसको लगा, ख्वाब आया कि एक ऐसा उसका एक तख्त को कोई ठोकरे मार रहा है, उसका तख्त चूरा चूर कर रहा है। तो उसने कहा, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस साल एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़े होकर तेरी तख्त का, तेरी हुकूमत का सत्यानाश कर देगा। तो उसने कहा फिर इसका क्या इलाज है? तय ये पाया कि सारे बच्चे जो भी इस साल पैदा हो कत्ल कर दो, उनमें वो भी होगा। करते करते बेचारे उस साल 1 लाख माएँ अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने उनके बच्चे ज़बह किए गए, जो मेल थे, फीमेल छोड़ दी गई और मेल को ज़बह कर दिया गया। फिर भी नजूमियों से कहा तो उन्होंने कहा कि वो तो एक भी बच्चा उनमें नहीं था, वो सारे बच्चे बेचारे बेगुनाह मारे गए। तो जो तुम जिसकी तलाश में हो वो तो अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, आज रात उसने पैदा होना है। खैर उसने वो भी इंतजाम किए और शहर से बाहर चला गया, कहने लगा मैं भी, सारे मर्द शहर से बाहर चले जाएंगे। और हज़रत इब्राहिम का जो बाप, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बाप थे तारक, वो नमरूद की बहुत बहुत बड़े बुतराश थे और उसके दरबार में उनको एक ख़ास रुतबा मिला हुआ था, एक ख़ास ओहदा मिला हुआ था। तो वो भी एक गेट पर खड़े हैं, रात की चांदनी रात है और औरतों ने सोचा आज तो मर्द है ही नहीं, तो हम क्यों ना एक दूसरे की तरफ चले, सारी आज एक दूसरे की तरफ दावतें डालने के आए। तो हम अकेले हैं शहर में, मर्द तो सारे बाहर चले गए और गेट था। और ये शहर कूफा की बात हो रही है, कूफा की, इराक का जो दारुल खिलाफा था ना, वो कूफा था उस जमाने का भी। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद की चांदनी में देखा कि उनकी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है वो खूबसूरत सज धज के अपने दोस्तों की तरफ जा रही थी, तो उनके वालिद ने देखा तो रह ना सके कि मेरी बीवी है, इतनी खूबसूरत लग रही है चांद की चांदनी, मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा और मुझ पर शक किसने करना, मैं तो नमरूद का खास बड़े आला ओहदे पर फाइज हूँ। उन्होंने बीवी को पकड़ा, एक बाग में एक दरख्त के नीचे ले गए और वहाँ पे जाके सोहबत की और सुभान अल्लाह होने वाला काम हो गया। अब सुबह जब नजूमियों से पूछा तो नजूमियों ने कहा वो तो बस तेरा बेड़ा गर्क तो हो गया, वो तो कल रात अपने बाप की पुश्त से
निकल के तो अपनी माँ की कोख में जा चुका है बच्चा जिसमें तेरा तख्त टूटना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माँ ने छुपा लिया, गार में ही उनकी परवरिश की, बाहर आए, तो ये तो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन हुआ ये कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो पता चल गया कि ये वही हैं जिन्हें जो लोगों को तौहीद का दर्स देते थे कि तुम ये बुतों के सामने खुद ही लकड़ी लेते हो, उसको तराशते हो, उसका मुंह नाक सर बनाते हो, इसी तरह पत्थर लेते हो, उसका मुंह नाक सर सारा दिन लगा के अपने बाप से भी कहते थे, एक बुत तराश लेते हो, उसको एक शक्ल दे देते हो, फिर उसके सामने सजदे करने लगते हो। आपको अकल नहीं है, ये आपके हाथों का बनाया हुआ जो पत्थर था आप थोड़ा अपने नाक नक्शा बना दिया, उस पर कपड़े चढ़ा दिए, जेवर चढ़ा दिए, अब ये आपकी हालतें पूरी करेगा, या खुदा बन गया आपका। आपको शर्म नहीं आती कि आप अल्लाह जिसने आपको और सारी दुनिया को तकलीफ किया उसके सामने सजदा नहीं करते और अपनी बनाई हुई अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ के सामने आप झुकते हैं। एक मुझे वाकया याद आ गया जो यहाँ पे हमारे दस में भी बड़ा रिलेटेड है कि एक हिंदू था तो उसने कहा कि मैं मुसलमान क्यों हुआ कि मैं एक दिन मंदिर जा रहा था तो मैंने देखा मंदिर में जाने से पहले गंदा नाला सा आता था मंदिर के नीचे, तो मैंने उस गंदे नाले में देखा तो जिन भगवानों के सामने मैं रोज़ाना उनके सामने मत्था टेकता था वो सारे बेचारे उस गंदे नाले में पड़े हुए थे। तो कहता है मेरा ना बड़ा दिल ख़राब हुआ, मैं अंदर गया, मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा ये क्या हुआ, हमारे खुदाओं तो गंदे नाले में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा वो पुराने हो गए थे, मैंने उनको फेंक दिया, आप देखो ये नए खुदा हमने ले लिए। तो कहता है मैं वही ठिंका रह गया, मैंने कहा ओ अच्छा, तो कल को ये भी पुराने हो जाएंगे, ये भी गंदे नाले में चले जाएंगे, तो मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इनके सामने ये मेरे खुदा कैसे हो सकते हैं जो खुद गंदे नाले में पड़े हुए हैं। इनकी तो ये दुर्गत बनी है जो मैं देख कर आया हूँ, तो ये नए खुदा भी कल को पुराने हो जाएंगे, फिर मैं कोई और खुदा ढूंढूंगा, उसके सामने मत्था टेकूंगा। उसने फिर अल्लाह के फजल से तलाश किया कि सच्चा रिलीजन कौन सा है। उसने कहा मुझे इस्लाम मिला, मुझे इस्लाम की अल्लाह ने रोशनी दी, तो वो अपनी कहानी बता रहा है। यहाँ से भी यही होता है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर तरह से आजमाया। फिर नमरूद ने कहा जब आग ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, आग भी आपको जला नहीं सकी, तो अब आप मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मैं खुदा बन के सजदे करवा रहा हूँ लोगों से। और ये नमरूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नामी पुश्त से उनकी पुश्त से जा मिलता, हज़रत उनके बेटे साम की औलाद से था, मुसलमान था पहले, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाही दी, अल्लाह ताला आज़माते हैं ना देखे भी, कि वो अपनी औकात को ही भूल गया। उसने कहा मैं ही तो लोगों को रिस्क देता हूँ, मैं इतना बड़ा बादशाह, मैं क्यों किसी के सामने सजदे करूँ, मुझे लोग सजदे करें। और अपने ही बुत बनवा के उसने रखे हुए थे, दिए हुए थे लोगों को कि घरों में मुझे सजदा किया करो और जब दरबार में आते हो तो मेरे सामने मुझे सजदा किया करो। खैर उसने कहा मुझे बहुत खतरा है, अब आप यहाँ से चले जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चाचा की बेटी हज़रत सारा को साथ लेके और एक भतीजा इनका लूत अलैहिस्सलाम उनको साथ लेके वहाँ से इराक से निकल जाते हैं। और ये इनकी डेस्टिनेशन जो थी वो असल में बैतुल मक़दिस था, शाम थी, मगर थोड़ा सा इन्होंने वाया बदला है और ये मिस्र पहुँचे हैं। और मिस्र जब पहुँचे हैं तो मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम था, उसकी ये आदत थी, बड़ा अयाश था, बड़ा बदकार था। उसकी ये आदत थी कि वो जब भी कोई नया शादीशुदा जोड़ा किसी लड़की की शादी होती थी, उसने मुल्क का उसका ये कानून था कि वो दुल्हन मेरे पास आएगी, मेरे पास रात रहेगी, और अगर मैं मुझे पसंद आ गई तो रख लूँगा, नहीं आती तो फिर मैं उसे वापस दूसरे दिन लौटा दूँगा। मगर पहली रात मैंने उसके साथ गुजारनी, बड़ा उसका, और सिपाही उसके थे, जहाँ भी कोई शादी होती दुल्हन उसके आदत थी महल में। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से गए, नज़दीक जाने लगे तो उनको पता चला कि यहाँ का बादशाह तो बड़ा अय्याश है, बड़ा बदकार है। और हज़रत सारा जो थी ना इतनी हसीन थी कि जन्नत की हूर थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इंसानी लिबास दिया हुआ था, इंसानी शौकल की औरत थी, लेकिन असल में वो जन्नत की हूर थी। तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा मेरी बीवी तो इतनी हसीन है तो ये तो जालिम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उन्होंने एक संदूक सा तैयार किया लकड़ी का, उसमें डाला और उसको अपने भतीजे के साथ उसको उठाया, जैसे डोली नहीं होती पालकी, इस तरह से। तो उस सिपाहियों ने पूछा कि ये क्या है, इसमें क्या है? फरमाने लगे मेरा कीमती सामान है, रेशम है, आपने टैक्स लेना तो टैक्स ले लें। तो सिपाहियों ने कहा नहीं हम तो देखेंगे। जब तलाशी ली तो देखा तो वो भुचका गए कि अंदर तो कोई दुनिया की कोई दूसरी खलकत की कोई दूसरी जहान की कोई मखलूक है, इतनी हसीन है, हम तो बादशाह के पास ले जाएंगे, इनाम इकराम पाएंगे। ऐसी हसीन खातून तो, ऐसी हसीन लड़की तो कभी बादशाह ने देखी भी नहीं। खैर वो ले गए आपको, लेकिन जब बादशाह के महल में गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े घबराए कि पूछा उसने बादशाह ने कि सयाद उसका नाम था कि ये जो है ये कौन है? तो आपने फरमाया ये मेरी बहन है। आपने 3 झूठ बोले और वो भी झूठ नहीं थे, हिकमत से पुर थे। बहन उनसे मुराद मेरी दीनी बहन है, क्योंकि दीन में एक वो थी, एक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, तीनों का ये एक छोटा सा काफिला था। तो बीवी इसलिए नहीं
کہا کہ اس ظالم نے مجھے مروا دینا ہے کہ تمہاری بیوی ہے تو تمہیں تو پہلے رستے سے ہٹاتا ہوں، تو یہ تو مجھے چاہیے۔ تو خیر وہ اپنی خوابگاہ میں لے گیا اور وہاں پر جیسے ہی ارادہ کیا بدکاری کی نیت سے حضرت سارہ کے پاس جائیں، بیڈ کے پاس آنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضرت سارہ نے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے خلیل کی بیوی ہوں، میری عزت بچا لے، تیرے سوا کوئی نہیں اس ظالم سے مجھے بچا سکتا۔ تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھا ہو گیا اور شل ہو گیا جیسے پتھر ہوتا ہے مجسمہ۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے، میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ جب وہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، پھر آگے بڑھا، اسی طرح 3 دفعہ ہوا۔ جب دعا کریں تو وہ آگے بڑھے، باز نہ آئے، تیسری دفعہ انہوں نے کہا اب یہ آخری بار ہے، اب تم نہیں باز آئے تو اسی طرح پتھر بنا دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں میری توبہ، تو آپ تو پتہ نہیں کیا ہیں، مجھے صحیح حقیقت بتاؤ کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ جو نیچے ہیں وہ میرے شوہر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، میں ان کی زوجہ ہوں، تو بدکار آدمی مجھے کیسے ٹچ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے ایسے جیسے ہم مووی دیکھتے ہیں، جو کچھ خوابگاہ میں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہے تھے کہ کہیں شک نہ پڑ جائے کہ میری بیوی اوپر تو ہو گئی تھی نا، پتہ نہیں وہاں کیا ہوا، تو سارا دکھا رہے تھے۔ جب اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ اتنی مقدس ہستی ہیں، میں آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کروں گا، اور ایک کنیز جو ہے ہاجرہ ہے، یہ ہے اجر تیرا، یہ ہاجرہ یہ ہے اجر تیرا۔ تو یہ اجر جو ہے ہاجرہ، اس نے نام تو ان کا کچھ اور تھا، اس نے کہا دس از، جیسے کہتے ہیں یہ تمہارا ریوارڈ ہے، دس از یور ریوارڈ، یہ اجر ہے ہاجرہ، تو یہ اجر ہے اس کا۔ ان کو لایا، وہ بڑی پاکیزہ بڑی پیاری بچی تھی چھوٹی سی، کہنے لگے یہ آپ کو میں نے کنیز دی۔ ان کو جب حضرت سارہ جلدی سے نیچے آتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو گھبرائی ہوئی کہ پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا آئے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن تھے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے سب کچھ دکھا دیا جو کچھ خوابگاہ میں ہوگا، تم فکر نہیں کرو۔ خیر یہ تینوں وہاں سے، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ چاروں وہاں سے نکلتے ہیں اور جلدی سے مصر سے ہوتے ہوئے یہ شام میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب شام میں آتے ہیں بہت عرصہ رہتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ تو حضرت سارہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا کس کو نہیں ہوتی، اور پھر اللہ کے خلیل ہے، اگر ان کی اولاد نہیں ہوئی تو ہماری نسل تو یہاں پر ختم ہو جائے گی، آگے کیسے چلے گی۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں تو بانجھ ہوں، مجھے تو یقین ہو گیا کہ میرے سے اولاد نہیں ہوگی آپ کو، لیکن میں کنیز کو، اب یہ جوان ہو چکی تھی، تو میں حاضرہ کو آپ کو دیتی ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ شاید آپ کو اس سے بچہ دے۔ تو انہوں نے اپنی خوشی سے نکاح کر لیا، لیکن جب نکاح ہوا اور حضرت ہاجرہ ماشاءاللہ پریگننٹ ہو گئی اسماعیل علیہ السلام سے، تو جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے فطری تقاضا تھا باپ کا کہ ایک تو عمر کافی ہو چکی تھی، 50 سال کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت پہنچ چکی تھی، تو جب بچہ ہوتا ہے تو آپ پیار کرتے ہیں بچے کو، بہت پیار آتا ہے۔ اب حضرت سارہ کو بہت جلن ہونے لگی، بہت غیرت آئے، بہت حسد آئے، ظاہر ہے بہت خاتون بھی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں تب آپ پہ خوش ہوں کہ آپ ان کو لے جائیں یہاں سے، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں، بچے کو لیتے ہیں گود میں، اور آپ دونوں تینوں بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو مجھ پر میں جو سہتی ہوں، جو میں برداشت کرتی ہوں، وہ میری برداشت سے باہر ہے، میں تب آپ سے خوش ہوں آپ اس کو وہاں لے کر جائیں جہاں نہ پانی ہو، نہ خوراک ہو، نہ انسان ہو، نہ جن، جہاں نہ پرندے ہو نہ چرندے، ایسے بیابان میں جا کے اس کو چھوڑ کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیسی تمہاری درخواست ہے، یہ کیسا حکم ہے؟ درخواست تو کیا، ان کا حکم ہوتا تھا کہ بس آپ یوں کریں، تو بڑا ٹالتے رہے لیکن وہ ٹلے نہ، یہی ان کی کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا میں آپ سے اس گھر میں یہی لڑائی روزانہ رہے گی۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسا ہی کرو۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ سارہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، ہجرت کا حکم ہو رہا ہے اور جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو براق آ گیا جنت سے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ آئے ہیں اور وہ آپ سوار ہوئے ہیں۔ گھر سے جاتے وقت تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں لی، مشکیزے میں پانی لیا، کچھ کھجوریں لی، بی بی کو چڑھایا، حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا، کہا میرے ساتھ چلو، اور بچے کو بھی ساتھ لے لیا اور چلے گئے۔ اب یہ فلسطین سے مکہ مکرمہ ویسے تو 1 مہینہ کی تقریباً مسافت ہے، 1 مہینہ اگر گھوڑے پہ سوار ہو کے جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے، لیکن یہ چونکہ براق پر تھے تو ان کو جیسے صبح نکلے ہیں تو جیسے 3 پہر میں 2 پہر میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچ کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی، خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ہی بٹھا دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، کالے سیاہ پہاڑ تھے، سبحان اللہ۔ جب میں گئی تو میں نے دیکھا
میں نے کہا یا اللہ اس وقت اتنی آبادی ہے اس کے باوجود ہو کا عالم لگ رہا ہے، اس وقت کیا عالم ہوگا جب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس ہو کے عالم میں پہاڑ تھے، کوئی پانی، کوئی آبادی، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پہ خانہ کعبہ شریف جہاں پہ زمزم نکلا وہاں پر بٹھا کے اپنے بیوی کو اور بچے کو تو رخصت ہونے لگے ہیں. تو حضرت حاجرہ پہاڑ پہ اس وقت پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی ہیں، تو کہتی ہیں یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا سارا کے کہنے پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کچھ جواب نہیں دیتے، چلتے جا رہے ہیں، جو بڑی جلدی سے رخصت ہو رہے ہیں. پھر اوپر اور چڑھتی جاتی ہیں، جب وہ نظر نہیں آتے تو اوپر اور بلندی پہ جاتی ہیں، جہاں تک اوپر جا سکی ہیں گئی ہیں. اور پھر آخر میں پوچھا ہے کہ آپ کو قسم ہے اللہ کی، مجھے بتا کے جائیں کہ یہ آپ ہمیں، مجھے اور میرے بچے کو، سارا کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا مڑے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاجرہ یہ میرے رب کا حکم ہوا، تیرے رب کے حکم سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ مطمئن ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. فرماتی ہیں پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب نیچے آتی ہیں، کچھ دن وہ پانی اور خوراک چلتا ہے. ذرا تصور کریں اس ماں کا، اس جوان ماں کا، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کا، دودھ پیتے تھے اس وقت، دودھ پیتے بچے کا، کہ کس طرح وہ اس پہاڑوں کے درمیان میں کالے سیاہ پہاڑ ہیں، ہو کا عالم ہے، اور وہاں وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کے کچھ بھی گلا نہیں کر رہی ہیں اور وہ وہاں رہ رہی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب حاجرہ مجھے دکھائی نہیں دیتی اور ان کو میں دکھائی نہیں دیتا، اتنا دور آ گیا ہوں، اب سنیہ کا مقام ہے، اس جگہ کا نام سنیہ ہے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور اب آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، جو ابھی میں نے پڑھا، میں نے تیرے گھر کے پاس، کیونکہ پتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا یہی خانہ کعبہ ہے، ڈھہ گیا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تھا نا، تو پہلا خانہ کعبہ جو فرشتوں نے بنایا ہوا تھا وہ ڈھہ گیا ہوا تھا، وہ طوفان میں غرق ہو چکا تھا. اب اللہ کی حکمت تھی، وہ ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی، شرک کا ہر طرف راز تھا، استغفر اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے تیرے گھر کے پاس اپنے بیوی اور بچوں کو آباد کیا ہے، تو انہیں پھلوں اور پانی کی روزیاں دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف عرب کے لوگ، مکہ مکرمہ کے جو لوگ ہیں، وہ پھل کھا لیں اور پانی پی لیں تو ان کو صبر آ جاتا ہے. باقی دنیا کی کسی بھی کو بغیر یہ ہمیں اناج کھائے ہوئے صبر نہیں آتا. اسی طرح وہ گوشت کھا لیں اور پانی پی لیں تب بھی انہیں صبر آ جاتا ہے. کیونکہ ایک اور مقام پر جب آپ کو پتہ چلا اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہاں کے باشندوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت ڈال. کیونکہ بہو نے بتایا اناج تو ہمیں پتہ ہی نہیں اناج کیا ہوتا ہے، شکار کر کے لے آتے ہیں اور وہ ہم بھون کے کھا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، بس یہی ہماری غذا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اناج بتاتی تو آپ اناج کے لیے بھی دعا کرتے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے. خیر سبحان اللہ. جب یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جب پانی ختم ہوتا ہے تو اب حضرت حاجرہ جو ہے سبحان اللہ، وہ بچہ جو رو رہا ہے، اب پانی خود بھی ختم ہو گیا، کھجورے بھی ختم ہو گئی، تھوڑا سا ہی سامان تھا. جب وہ ختم ہوتا ہے تو بچہ رونا شروع کرتا ہے. جب بچہ رو رہا ہے تو ماں بھی کری تڑپتی ہے کہ اب میں کیا کروں. اور میری بہنوں، جب تک میں گئی نہیں تھی مجھے یہ ہوتا تھا ہمیشہ کہ یہ صفا ہوگا، یہ مروہ ہوگا، ساتھ ساتھ دو پہاڑ ہوں گے اور انہیں پہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیچاری جا رہی ہوں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف. لیکن جب میں وہاں گئی، حالانکہ اب تو وہ اتنا انہوں نے آسان کر دیا ہوا ہے، میں وش کرتی ہوں کہ کاش وہ رہتے پہاڑ، وہ رہتے تاکہ اصل چیز ہم دیکھتے نا. لیکن ڈسٹنس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کافی فاصلہ ہے، اچھا بھلا فاصلہ. ایک طرف صفا ہے، دوسری طرف مروہ ہے، اور وہاں پر جہاں پہ امیجن کریں کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ تو خانہ کعبہ کے پاس تھے، یعنی اتنی دور وہ پہاڑ پر چڑھی ہیں، کافی پتہ جب جاتے ہیں اس طرف تو کافی فاصلہ ہے. تو امیجن کریں کہ وہ اوپر پہاڑ سے اپنے بچے کو وہاں زمزم کے پاس تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے پاس تھے، پوائنٹ جگہ تو وہی ہے. اور وہ ماں اوپر چڑھ کے آپ دیکھ رہی ہے، صفا پہ پہلے چڑھی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے جس کو میں پکاروں مدد کے لیے کہ ہمارے پاس خوراک نہیں، میرا بچہ رو رہا ہے بھوک سے، بلک بلک. چڑھی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آئی، پھر نیچے آئی ہیں، پھر صفا اپنا مروہ کی طرف گئی ہیں. اور یہ کافی فاصلہ ہے، تقریباً میرا خیال ہے کم از کم 2 بلاک کا تو ضرور ہوگا. 3.5 میل بنتا ہے، 7 چکر 3.5 میل. تو ذرا امیجن کریں وہ اس وقت وہ خاتون حضرت حاجرہ کس طرح سے وہ منتیں مار رہی ہوں گی، کس طرح. اور نیچے بچہ رو رہا ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی درندہ آ کے پھاڑ نہ دے، کوئی نقصان نہ کرے میرے بچے کا. جب 7 چکر پورے کرتی ہیں تو مروہ کے مقام پر آخری مرتبہ ہوتی ہیں تو ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے، بچے کے پاس سے آواز آتی ہے کہ حاجرہ نیچے تشریف لے آئے، اللہ نے آپ کے لیے پانی کا انتظام فرما دیا ہے. تو جب دوڑ کے نیچے آتی ہے تو کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، جبرائیل علیہ السلام تھے مگر نظر نہیں آ رہے.
تو آپ نے فرمایا تو کون ہے اور کیا میرا کوئی کام بھی ہوگا؟ فرماتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ نے تیری سعی دیکھی، تیری بے چینی دیکھی، تیری تڑپ دیکھی، پروردگار کو بڑی پسند آئی، اور آپ دیکھ کے پانی کیسے نکلتا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنا یوں مارا، اپنے پاؤں کی جو ایڑی ہے نا وہاں پہ ماری جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے رو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ ایڑی ماری اور وہاں سے پانی پھوٹ نکلا۔ حضرت حاجرہ نے فٹافٹ جلدی سے جو مشکیزہ آپ کے پاس تھا جو ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے لائے تھے اس کو بھر لیا، پہلے اس کو بھرا، پانی ابھی بھی آ رہا ہے، پھر آپ نے فٹافٹ ایک ریت لی، پتھر لیا اور بیٹ اس کی جو آلے دوالے اس کے نا دیوار بنانی شروع کر دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ پاک ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ اس طرح سے پانی کو بند نہ کرتی تو زمزم ایک کنویں کی شکل اختیار نہ کرتا بلکہ ایک نہر جاری ہوتا اور پوری دنیا کو سیراب کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی، ہوتا تو وہ ہے کہ ہمارے رب کی حکمت ہو، جو مرضی ہو۔ تو انہوں نے جب باڑ سی بنا دی تو پانی وہاں پہ آ رہا ہے، اب وہ خوش ہو گئے۔ اچھا، میں جب یہ پڑھا کرتی تھی تو میں نے سوچا اللہ تعالیٰ نے وہاں کھجوریں تو نہیں بھیجی، حضرت حاجرہ کے لیے یا بچے کے لیے پانی کا انتظام کیا نا، تو زمزم سے پھر وہ کیسے زندہ رہے؟ لیکن میری بہنوں، زمزم میں وہ ساری معدنیات اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں جو دودھ، گوشت، اناج، سربی، فروٹ، جو ہمارے جسم کو چاہیے وہ ہر معدنیات اس کے اندر موجود ہے، وہ مکمل غذا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو مکمل غذا پانی کو بھیج دیا کہ اس میں نہ کھانے کی عادت رہی، دودھ آ گیا، ماں دودھ پلا رہی ہے اور بالکل ایسے جیسے کھانا پیٹ بھر کے کھا گیا، اتنی برکت ہے۔ اور ایسا وہ پانی ہے زمزم، آج بھی اگر کسی کو خوراک نہیں ملتی تو زمزم میں وہ زندہ رہ سکتے ہیں، شفا بھی بہت زیادہ ہے۔ سائنٹسٹ نے پروو بھی کیا ہے، سبحان اللہ، ادھر کے گوروں نے امریکہ نے پروو کر دیا۔ بالکل بالکل، ہاں جی۔ تو سبحان اللہ، یہ لائٹ آن کر دیں، یہ ڈارک ہو رہا ہے لائٹ۔ اچھا، اس کے بعد سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ماں بیٹا رہنے لگ جاتے ہیں، زمزم جو نکل آتا ہے، پھر کچھ عرصہ کے بعد نا قبیلہ جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا اور ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہاں پر اس جگہ پہ کوئی بھی قافلہ رکا نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر تو پانی نہیں تھا، اور پانی جہاں نہ ہو تجارتی قافلے بھی جلدی سے وہاں سے نکل جاتے تھے کہ یہاں نہیں رکنا کیونکہ یہاں پر پانی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، جب ایک قبیلہ بنی جرہم کا آیا اور وہ آگے اس کے لیے جا رہا تھا، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پرندہ دیکھا جو پانی پیتا ہے، پانی کا پرندہ ہے، انہوں نے کہا یہ تو پانی کا پرندہ ہے، یہاں پر تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ خیر انہوں نے اپنے کچھ آدمی بھیجے کہ پرندہ جہاں سے آ رہے ہیں پرندے اس کو فالو کرو۔ جب وہ آدمی گئے تو وہاں پہ حضرت حاجرہ بیٹھی اپنے بچے کو لے کے وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا پانی ہے اور ایک عورت ہے، جوان عورت ہے اور بچہ ہے اور پانی نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جنات سے ہیں یا انسانوں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں انسان ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں، میرا نام حاجرہ ہے، یہ میرے بچے اسماعیل ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق میرے شوہر ہمیں یہاں پر بسا کے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو جو ہے ہم پانی لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ اس طرح سے وہ جا کے انہوں نے پانی واپس قافلے کو دیا اور وہ قافلے والے آئے، انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم، کیونکہ ایک جگہ کو آباد کرنے کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جب انہوں نے کہا پانی نکل آئے تو ہم یہاں کیوں نہ آباد ہو جائے؟ آپ نے فرمایا آپ شوق سے آباد ہوں، مجھے بھی چاہیے رونق لوگوں کی، میں اکیلی ہوں لیکن پانی پر قبضہ میرا رہے گا۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی بات نہیں، آپ ہی کا قبضہ ہے، ہمیں صرف آپ ہمارے جانوروں کے لیے اور ہمارے لیے پینے کی اجازت دے دیں۔ تو اس طرح سے آپ وہاں پہ آپ نے بسنا شروع کر دیا اور وہاں پہ سبحان اللہ آبادی جو ہے مکہ میں پہلی دفعہ انسانوں کی آبادی جو ہے وہ آباد ہونی شروع ہوئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی میں، ان کی زبان عربی تھی، ان کی زبان اور تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان جو تھی نا وہ عربی نہیں تھی، وہ اور زبان تھی، سریانی کہتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جن لوگوں کے قبیلہ بنی جرہم جو تھا ان میں رہنے لگے تو ان کی زبان عربی تھی، تو آپ پھر عربی سیکھ گئے، تو اب آپ ماشاءاللہ عربی بولنے لگ گئے، وہیں پہ آپ جوان ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ابھی تک آزمائش باقی تھی، باقی سارے آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارا، اتنا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کلاس میں وہ تفصیل سے جائے گی آپ کی آزمائشیں، لیکن آپ ہر آزمائش سے گزر گئے تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، کہ خواب آیا، اگر وہ خواب نہ ہوتا اور آپ ملاقات کرنے آئے تھے اور اتنی اجازت ہوتی تھی آپ کو ملاقات کرنے کی کہ آپ جائیں براق پہ اور براق پہ چڑھے چڑھے اپنے بیٹے کی خیریت اور بیوی کے معلوم کر لیں، اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سارہ کی بھی یہی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے سارہ کہتی ہے ویسے کرو، اترنا نہیں، نہ بیٹھنا ہے بیوی بچوں کے پاس، نہ وقت گزارنا ہے، بس جا کے خیریت معلوم کرنی ہے۔ کبھی کبھار اجازت ملتی تھی، زیادہ آئے بھی نہیں، 2 3 4 دفعہ ہیں۔ تو خیر
اب اسی طرح وزٹ کرنے ہوئے تھے اور اب آپ کو اجازت تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے جیسے ٹین ایج ہوتے ہیں، تو اب آپ کو اجازت تھی کہ اب آپ رک سکتے ہیں، تو آپ رکے ہیں اور آپ یہاں پہ رکے ہیں اور سوئے ہیں رات کو، تو آپ کو خواب میں آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنی پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو دو ہیں، ایک میں یہ ہے کہ بیٹا نہیں آیا تھا، یہی تھا کہ اپنی بہترین اپنی بہت پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو انہوں نے سوچا مال ہے، انہوں نے بہت ساری گائیں جو ہے وہ ذبح کی، اللہ کی راہ میں قربان کی۔ دوسری رات پھر خواب، پھر اٹھے اونٹ قربان کر دیے، تیسری رات پھر آیا کہ ابراہیم ہمیں مال سے غرض نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جو تجھے بہت پیاری شے ہے وہ میری راہ میں قربان کر کے دکھاؤ۔ آپ سوچا کہ مجھے تو پھر سب سے زیادہ پیارا میرا بیٹا ہی ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اسماعیل، اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی ایسی پونجی نہیں ہے جو اللہ کے بعد مجھے پیارا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کو نا، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ایک عورت مرد آپس میں محبت کرتے ہیں، اتنی شدید محبت بعض دفعہ ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی ماں بھی اس سے کوئی محبت کرے یا یہ اپنی ماں سے محبت کرے یا میرے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اسی طرح بعض دفعہ آدمی بھی ایسی شدید محبت کرتا ہے کسی خاتون سے کہ اس کو اتنی ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی دیکھے بھی نہ، میری گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اپنی سنت ہمارے میں ڈالی ہوئی ہے، انسانوں میں بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ ابراہیم جو اتنا پیار کر رہا ہے اپنے بیٹے سے، مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا بیٹے سے زیادہ؟ اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس بیٹے کو جو تجھے بے حد پیارا ہے چھری چلا سکتا ہے؟ مزہ آ جائے گا نا، پھر لطف آ جائے گا، کیا مجھ سے بڑھ کر پیارا ہے بیٹا یا میری محبت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے؟ تو جب تیسری رات کو یہ خواب آیا، اور جو ہوتا ہے نا حاجی جاتے ہیں ترویہ سوچنے کا دن ہے، دوسرے دن آپ بڑے پریشان رہے، یا اللہ یہ خواب شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ شیطان بھی بہکاتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی شیطان آتا ہے۔ تو سوچنے لگے اگر یہ اشارہ پہلے دن ہو جاتا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دو، تو کیا مجال تھی کہ 3 دن کا کوئی ٹائم لگتا؟ وہ اشارہ اس لیے وہ ترویہ سوچ میں پڑے رہے کہ یا اللہ کہیں مجھے شیطان تو نہیں بہکا رہا کہ اپنے بیٹے کو جو میرا بڑھاپے کا سہارا ہے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور میں ذبح کر دوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے کہا تھا کہ تجھے ذبح کر۔ تو اس لیے سوچ میں سارا دن پڑے رہے، ترویہ جو ہے نا وہ سوچ والا دن ہے۔ پھر جب تیسری رات کو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنی بہترین اپنی سب سے پیاری شے ہم چاہ رہے ہیں کہ تو قربان کر، تو آپ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں کہ بیٹا میرا رب کا حکم آ رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اب بیٹا بھی سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ذبیح اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے، تیار ہو گئے، فرمانے لگے ابا جان آپ کو جو حکم آ رہا ہے کر ڈالیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم سب جانتے ہیں لے گئے ہیں، جو حاجی خوش نصیب گئے ہوئے ہیں یا جو جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ جب نکلتے ہیں بیوی سے کہا ذرا اسماعیل علیہ السلام کو خوبصورت سے کپڑے پہنا دو، نہلا دھلا دو، ان کو کہو نہا دو کہ تیار ہو جائے۔ پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہنے کہ ایک دوست سے ملوانا ہے اور مجھے ایک تیز چھری بھی دے دو اور ایک رسی بھی دے دو۔ نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ میں کیا خیال ہے میں کچھ قربانی کروں گا۔ ریوڑ آپ نے تھے، انہوں نے سوچا کچھ قربانی کر دیں گے، کہتے میرا خیال ہے میں کچھ قربانی بھی کروں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ جب نکلتے ہیں تو شیطان آتا ہے حضرت حاجرہ کے پاس کہ تجھے پتا ہے تیرا بیٹا کہاں لے جا رہے ہیں ابراہیم؟ انہوں نے کہا ہاں وہ اپنے ایک دوست سے ملوانے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے نہیں یہ تجھے کہا ہے نا، وہ تو اس کی چھری چلا کے ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے آج تک کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں کیا نہیں، مگر تیرے جو شوہر ہیں وہ آج کر ڈالیں گے تو تو روک۔ تو انہوں نے کہا کیوں ایسا وہ کریں گے؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے کہ ان کا اللہ یہ چاہتا ہے۔ کہنے لگے اچھا میرا رب یہ چاہتا ہے، پتھر اٹھایا مارا، تو شیطان ہے دور ہو جا، دفع ہو جا، میرا رب یہ چاہتا ہے تو میں خوشی خوشی اپنے بیٹے کو قربان کر دیتی ہوں۔ ماں دیکھیں وہ حاجرہ جن کی ہر حاجی کو اللہ نے فرمایا اس وقت تک تمہاری سعی قبول نہیں جب تک حج نہیں، عمرہ نہیں، مکمل نہیں جب تک میری بی بی حاجرہ کے وہ سنت ادا نہ کر دو جو جس طرح وہ بھاگی تھی۔ اور سبحان اللہ اتنا لطف آتا ہے، مردوں کو حکم ہے جہاں وہ بھاگتی تھی نا بیچ میں وہاں مرد بھی بھاگتے ہیں، عورتوں کو حکم ہے آپ تم آرام سے چلو۔ عورتوں کا ان کے پردے کا حیا کا رکھا گیا خیال اور ان کی نزاکت کا بھی کہ عورتیں بھاگ نہیں سکتی بعض دفعہ۔ مردوں کو فرمایا گیا وہاں رمل کرنا، بھاگنا ہے، تمہاری ماں بھاگی تھی۔ تو سبحان اللہ وہ دیکھو قیامت تک حاجی وہی ادا دہراتے رہیں گے، بیچ میں سے گرین لائٹیں وہاں بھاگتے ہیں جس طرح حضرت حاجرہ بھاگتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ پھر آگے جاتے ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کو شیطان آ جاتا ہے، 3 شیطانوں کو حاجی ماریں گے نا کر۔
تو وہ ان کو بھی یہی کہا کہ تجھے پتا ہے آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے اپنے دوست کو ملانے کے لیے جا رہے ہیں. کہتا ہے نہیں یہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان نہیں, یہ تجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں. کیوں مجھے ذبح کریں گے؟ اس لیے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا رب یہی چاہتا ہے. پھر انہوں نے بھی پتھر مارا کہ دفع ہو جا, کنجر مارے, دور ہو جا, تو شیطان ہے, میں نے تجھے پہچان لیا. پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ آپ کا خیال ہے کہ اللہ چاہتا ہے اپنی پیاری چیز کو ذبح کر دو. اپنے بیٹے کو بھی کبھی کیسے ذبح کیا ہے؟ تو اب انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے پتھر مارے اور بگایا. تو سبحان اللہ, وہ بھی حاجی قیامت تک اس ادا کو بھی دہراتے رہیں گے. سبحان اللہ. جب گئے ہم سب جانتے ہیں, جب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے لٹا دیں اور میرا منہ نیچے کر دیں, کیونکہ اگر آپ مجھے دیکھیں گے, آنکھیں باپ اور بیٹا جب دیکھتے ہیں تو آپ کمزور پڑ جائیں گے. تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور یہ نشانی اس پتھر پہ مجھے لٹا دیں, میرا منہ نیچے کر دیں اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور یہ نشانی رکھ لیں اور جہاں پہ میری گردن ہے اس گردن کو چلا دیں, چھری کو چلا دیں. سبحان اللہ. ایسا ہی ہوا, چھری چلی, مگر چھری تو اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام نے خون جب پڑا ہے نا اپنے اوپر تو اپنے آنکھیں کھول لیا کہ میرا کام ہو گیا ہے. اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر چکے تھے کیونکہ خون پڑا ہے, چھری چل گئی, خون کٹ گیا, گلا کٹ گیا. جب آنکھیں کھولی ہیں کہ میرا بیٹے کو میں ذبح کر چکا ہوں, تو بیٹا پاس کھڑا ہے اور دمبا وہاں ہے جس پر چھری چلی ہے, اور دمبے کو. تو آپ نے فرمایا, جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے, آپ نے فرمایا یا اللہ یہ کیا معجزہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, اب اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تمہیں صرف آزما رہے تھے کہ تو ہم سے کتنی شدید محبت کرتا ہے, اور ہر آزمائش سے تو نکل گیا ہے. آگ میں ڈالا گیا, نکل گیا. مال جبرائیل علیہ السلام آئے, مال دے دیا, سارا دے دیا. یہ بھیڑ بکریاں جو ہمارے پاس ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ہیں دے دی اللہ کے نام پہ. اللہ سنا تو جبرائیل علیہ السلام نے آزمایا. تو کوئی ایسی چیز نہیں جن کو ہم نے آزمایا نہ ہو, اور آپ نے کسی آزمائش پہ اف تک نہیں کیا. اب آپ اس لائق ہیں, اب آپ ہی اس قابل ہیں کہ اب آپ میرے گھر کو تعمیر کریں. اب آپ دونوں جو ہیں باپ بیٹا لگ کے تو خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا. جب تعمیر کرتے تھے سبحان اللہ, تو جس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے, جیسے جیسے دیواریں اوپر ہوتی تھی تو آپ کا جو قد ہے وہ پتھر جو ہے وہ بھی اوپر ہو جاتا تھا. جیسے لفٹ ہے نا, لفٹ آج کل یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں جو عمارتیں بناتے ہیں وہ لفٹیں ہوتی ہیں, تو اسی طرح سے پتھر اوپر ہو جاتا تھا. تو اسی طرح سے آپ نے اس کو بنایا. چھت اس وقت نہیں تھی. یہ جو حتیم ہے میری بہنوں, ہم اتنی خوش نصیب ہیں, میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بڑا مزہ آیا. سبحان اللہ. یہ حتیم ہے, یہ بھی اس وقت خانہ کعبہ کے اندر تھا. بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش نے خانہ کعبہ کو جب یہ ضعیف ہو گیا تو انہوں نے اس کو گرایا تو دوبارہ بنایا. تو اس وقت ان کے پاس پیور حلال مال چاہیے تھا, اور اتنا مال نہیں تھا کہ وہ پوری جو حتیم ہے اس کی بھی دیوار اونچی کر سکتے, اس کو بھی خانہ کعبہ کے اندر لا سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہم اس کی باؤنڈری ابھی بنا دیتے ہیں. یہ جو حتیم ہے, حتیم کا مطلب ہے روک دینا, طواف کرنے والوں کو اپنے اندر آنے سے, آ کر طواف کرنے سے روک دینا. آپ کو پتا ہے حتیم کے اندر صرف نوافل پڑھتے ہیں, طواف نہیں کرتے. تو حتیم ہوتا ہے روک دینا. تو حتیم کی جو دیوار ہے اسی لیے اس وقت انہوں نے اس لیے چھوڑی کہ ہم بعد میں جب سرمایہ آ جائے گا تو اس کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیں گے عمارت کے اندر. لیکن بعد میں اللہ نے وسائل ہی ایسے کیے, اسباب ایسے بنائے, حالانکہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ آیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچا کہ میں اپنے زمانے میں جب خانہ کعبہ فتح ہوا کہ میں حتیم کو اندر کر کے, پہلی اوریجنل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمارت بنائی تھی کہ یہ حتیم اندر تھی, اتنا بڑا تھا خانہ کعبہ, ویسے ہی بنا. پھر آپ نے سوچا کہ ابھی یہ مکہ کے کافر جو ہیں وہ ابھی نئے اسلام لا رہے ہیں اور ان کے دل چکنی ہوگی کہ یہ اب کیا ہوا. اب انہوں نے وہ جو جس میں ہم جا کے مطلب عبادت کرتے تھے یا سکون آتا تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا. اور میں بڑی خوش ہوں, اور میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ شکر الحمدللہ رب العالمین, اگر وہ بھی چھت چکے ہوتے تو ہم اندر کیسے جا سکتے. اللہ تعالیٰ کی بھی یہی اللہ تعالیٰ کی مسلط ہے نا. اب جو حتیم کے اندر گیا وہ سمجھے خانہ کعبہ کے اندر گئے ہیں ہم, کیونکہ وہ اصل میں خانہ کعبہ ہی ہے, وہ اصل میں خانہ کعبہ کا فرش ہے, خانہ کعبہ کی وہ باؤنڈری ہے, خانہ کعبہ کی وہ جگہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ ہم سب کو بلائے اور ہم وہاں پہ نفل پڑھے. وہ خانہ کعبہ کے جیسے ہم اندر ہیں, حقیقت ہے اسی کے بھی ارد گرد طواف کرتے ہیں نا, ارد گرد, اندر نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ حتیم ہے, روک دینے والا, طواف کرنے والوں کو اپنے اندر روک دینے والا کہ یہاں طواف نہیں, یہاں نفل پڑھ سکے جو کوئی پڑھ سکے. تو سبحان اللہ. پھر ہم نے آپ دیکھا میری بہنوں کہ حج جو ہے, حج کا اصل مقصد کیا ہے. اور پھر ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنا گھر بناتا ہے تو وہ تو اچھا, پھر آپ نے جب خانہ کعبہ بنا لیا تو حجر اسود کی باری ہے, خانہ کعبہ بن گیا, تعمیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام
मेरे घर बनाओ और मेरा घर को पाक साफ रखना, रुकू करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, इत्तिकाफ करने वाले के लिए। तो जब दोनों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ईंटें ला ला, ईंटें भी पहाड़ों की थी मोटी मोटी, तो वो ईंटें ला ला के पत्थर देते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको गूंद के ऊपर बना रहे थे। जब पूरा बना दिया तो फरमाया इस्माइल अलैहिस्सलाम से, जाओ बेटा एक पत्थर लेके आओ पहाड़ के ऊपर से। इस्माइल अलैहिस्सलाम गए हैं पत्थर लेने, तो जब आए हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत अस्मद को जन्नत का, ये याकूत का पत्थर है, जन्नत का याकूत है, और वहां से ला चुके थे, और वहां पर आपने जहां पे निशानदही की वहां पर पत्थर रखा जा चुका था। अच्छा, ये भी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह मैं तेरा घर बनाऊं तो मुझे कैसे पता चले कि कितने कहाँ बनाऊं एग्जैक्टली और कितना बड़ा हो, तो एक बादल आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया इस बादल का साया जहां तक है वही मेरा घर बनेगा, और इसके अलावा कोई, और फिर हद का भी यही फरमाया कि फिर फरमाया ना कि हर में पाक है, हरमैन शरीफ है, तो उसकी जो हद है वो भी बादल फिर बाद में छा गया, और फरमाया इसकी बाउंड्री कर लो, क्योंकि यहाँ पर बादल का साया है, यहाँ पर हरमैन शरीफ की हद है, यहाँ कोई काफिर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये भी अल्लाह ताला ने बादल नाज़िल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। अब जब काबा शरीफ मुकम्मल हो गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि यार बाबा जान ये पत्थर कहाँ से आए? तो फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और उन्होंने ये जन्नत से पत्थर लाए हैं, और उन्होंने वहाँ रख दिया हज़रत अस्मद को, और ये सफ़ेद था, चमकता हुआ। बाद में लोगों ने किस करके आपने फरमाया लोगों के गुनाहों की वजह से स्याह पड़ गया, लोगों ने अपने बोसे जो गुनाहगार लोग थे कर करके, तो बोसों ने इसको स्याह कर दिया, मगर ये सफ़ेद है। और हज़रत अस्मद क़यामत के दिन गवाही देगा, जिसने उसको चुमा है या दूर से किस भेजा है, उसे क्या कहते हैं? नहीं, बोसा तो देते हैं ना, इस्लाम, हाँ देखे ज़हन से निकल गए। तो इस्लाम जिसने भी किया कि दूर से जो नहीं पहुंच सकते दूर से कहते हैं बिस्मिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर, तो वो दूर से भेजते हैं किस, तो वो क़यामत के दिन इसकी आंखें होंगी, बोलेगा और कहेगा, गवाही देगा, इसने मेरे या रब्बुल इज़्ज़त मुझे चूमा है, तेरी इस बंदे ने भी चूमा, इस बंदे ने भी चूमा, सब की गवाही देगा। अच्छा, अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार घर तो बन गया, पत्थर भी लग गया, अब लोगों को कैसे पता चले कि वो तेरे घर के तवाफ करें और रुकू करें और सुजूद करें? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इब्राहिम तुम पहाड़ पर चढ़कर पुकारो, तुमने तेरा काम पुकारना है, मेरा काम सुना देना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चढ़ के फरमाया कि लोगों आओ, मैंने अल्लाह का घर तैयार किया है, इसकी ज़ियारत के लिए आओ, इसके इत्तिकाफ के लिए आओ, इस पर सुजूद और रुकू के लिए आओ, नमाजों के लिए आओ। जब आवाज़ दी तो आलम अरवाह ने भी, जितनी अरवाह ने सुना, जितनी बार जिस रूह ने लब्बैक कहा, एक बार कहा तो वो ज़िंदगी में एक बार जाएगी, दो बार कहा तो दो बार, तीन बार कहा, जितनी बार लब्बैक कहा हुआ उतनी बार अरवाह को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में आते हैं तो उनको सादत हाज किया और उम्र की नसीब होगी, और जिसने लब्बैक नहीं कहा उसको अस्तगफिरुल्लाह सादत नसीब नहीं होगी, क्योंकि सामने। अच्छा, एक बार मैं और वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने देखा, जब मैं बाहर आई, रजब का दिन था और बहुत रश था, इतना रश था जैसे पता नहीं सारा मक्का मुकरमा इधर ही तशरीफ ले आया। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा आज क्या है, रजब की वजह से इतना रश है? तो अब उसकी बात मुझे याद आती है, वो कहता है ये कुछ भी नहीं, पाकिस्तानी था जो सफाई कर रहा, कहता है ये रश तो कुछ भी नहीं, ये रश तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा मैंने इससे एक सवाल पूछा है कि इतना रश आज क्यों है, और वो तो इस रश को कोई रश अहमियत नहीं दे रहा। अब जब मैं देखती हूँ सुभान अल्लाह, आज के दिनों में मैं कहती हूँ वो सच्चा था, क्योंकि आज के दिन के मुकाबले में रश कुछ नहीं था। तो मैंने एक बात सोची, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था जब ऊपर चढ़े, अल्लाह तू कुछ लोगों के दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे। आपने ये नहीं फरमाया था या अल्लाह सारे लोगों के दिलों को इस तरफ माइल कर दे ताकि वो आए और तेरी इबादत करें और तेरी तौहीद के तराने गाएं। तो मैंने वहाँ पे खड़ी होकर सोचा, मैंने कहा परवरदिगार अगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फरमा देते कि या अल्लाह सारे लोगों के दिलों को माइल कर दे, तो यहाँ तो एक पाँव रखने की जगह भी ना होती। सुभान अल्लाह, तेरी हिकमत तू ही जानता है। अब सुभान अल्लाह, हम हाजी जाते हैं, हम देखते हैं वो शान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि क़यामत तक जो हमारे पास, जैसे मैंने शुरू में कहा है, हमारी नमाज का तरीका, हमारी कुर्बानी का तरीका, हमारी सफाई तहारत के तरीके, हमारी एक एक इबादत के तरीके, ज़िक्र अल्लाह के तरीके, ये सारे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाए कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी औलाद हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और आप क़यामत तक आप और आपके उम्मती जो हैं इब्राहीम जो मेरे खलीलुल्लाह हैं, जो यकसौ
والے تھے, جو سبحان اللہ حنیف تھے. حنیف ہوتا ہے سیدھا, کسی ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے, بس سیدھا اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگا لے, اور جو حکم بھی آئے اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اف تک نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کیوں یا اللہ میں کیوں بچے کو قربان کروں, یا اللہ مجھے آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے, یا اللہ یہ ساری آزمائشیں, میں چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھا کے فلسطین سے اٹھا کے ایک غیر آباد جنگل میں آپ مجھے فرمانے چھوڑا نہیں, کیونکہ تو مجال ہی نہیں تھی, گنجائش ہی نہیں تھی. جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں, ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, تو میری بہنوں اللہ سے آج ہم بھی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والی, وہ یکسوئی والی, وہ حنیفی والی, جو حنفی تھے, وہ ہمیں عقیدہ عطا فرما, وہ ہمیں محبت عطا فرما. ہمارے دلوں میں بھی یہ کیوں سارا دن شکایتیں لگاتے ہیں تیرے سے, سارا دن تیری شکایتیں لوگوں سے لگاتے ہیں. سبحان اللہ میرے بہنوں, جب ہم کسی کو کہتے ہیں ہائے میرے حالات خراب ہیں, مجھے میاں سے شکایت ہے, میرے بچے نہیں اچھے, میری صحت نہیں اچھی, یہ ہم اپنے رب کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سب کچھ تو ہمارے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا. ہم کسی کے کیا مجال کہ ہم ایک سانس بھی لے لیں اپنے رب کی مرضی کے بغیر, تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی شکایتیں لگانا بند کرتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے رب کو خوب پتہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں بھی ایسے خوبصورت ہمارا ایمان کر دے, ایسا خوبصورت ہمارا دل کر دے جس میں سوائے تیری توحید کے کوئی اور آ ہی نہ سکے, کوئی اور دروازہ کبھی ہم کھٹکھٹائیں ہی نہ, کیونکہ ایک ہی در ہے, اور ایک ہی در ہے جس نے ہمیں خالق نے پیدا فرمایا. اس نے ہمیں ہر وقت اس کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہے, اور وہ کبھی بھی ہمیں پیدا فرما کے بھولا نہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نگت یہ بند کر دے رائٹ بٹن کو.